أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ناظرین، پلس نیوز ٹی وی پلیٹ فارم سے مخدوم امجد شاہ آج کا عالمی مشاعرہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ہمارا یہ آج کا 12واں مشاعرہ ہے اور ہر ہفتے آج ہی کے دن تقریباً اسی وقت یہ مشاعرہ ہم آپ کی خدمت میں پلس نیوز ٹی وی کے پلیٹ فارم سے اور سوشل میڈیا کے 34 دیگر پلیٹ فارم پر یہ براہ راست پوری دنیا میں یہ مشاعرہ دیکھا جاتا ہے. تمام بر اعظموں میں ہمارے جو پلیٹ فارمز موجود ہیں وہاں پر بیک وقت یہ دیکھا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم پوری دنیا سے، مختلف علاقوں سے، مختلف ملکوں سے ہم یہاں مشاعروں میں شاعرات کو اور شاعروں کو آپ کے سامنے پیش کریں. اس سلسلے میں ہمارے 11 جو گزشتہ مشاعرے ہیں وہ اس پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے پاکستان، بھارت اور آسٹریلیا، یورپ، برطانیہ، امریکہ، کینیڈا، یو اے ای، ان تمام ملکوں سے ہم نے آپ کے سامنے احباب کو، ادیبوں کو پیش کیا ہے اور آپ نے ان کے کلام بھی سنے ہیں. اور ایک سے ایک اچھا معروف شاعر، ایک سے ایک نامور شاعر ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے. آج اس سلسلے کا ہمارا 12واں مشاعرہ ہے. چونکہ آج پچھلے چند مہینوں سے کورونا کی صورتحال جو بنی ہوئی ہے اس کی وجہ سے باقاعدہ مشاعرے اور محافل وہ برپا نہیں ہو پا رہی، لہٰذا ہم نے یہ کوشش کی، شروعات میں ہی ہم نے یہ بھانپ لیا اور کوشش کی کہ ہم آن لائن مشاعروں کا آغاز کریں جس میں ہم ان احباب کو شامل کریں، ان شعراء کو، ان شاعرات کو آپ کے سامنے پیش کریں جو باہر تو نکل نہیں سکتے لیکن ان کی تخلیقات اس دوران لکھ بھی رہے ہیں، شعر کہہ بھی رہے ہیں. تو ان کو عوام تک پہنچانے کے لیے، چونکہ مشاعرے ایک ٹول ہے اور ہم اس ٹول کو ہمیشہ استعمال کرتے رہتے ہیں. یہ ایک روایت ہے شاعری کی کہ مشاعرہ ایک آؤٹ لیٹ ہوتا ہے شاعر کا، شعر کا، اور یہ ایک ٹول کے طور پر استعمال ہوتا ہے. لہٰذا ہم نے اس ٹول کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے آن لائن مشاعروں کا آغاز کیا اور ان مشاعروں میں الحمدللہ ہم ایک معیار جو ہے وہ پوری دنیا میں ایک تاثر قائم کر چکے ہیں. اور اب ہمیں دیکھا دیکھی بہت سارے ایسے مشاعرے آن لائن شروع ہو چکے ہیں لیکن ہمارا معیار آپ کے سامنے ہے. میں پروگرام کا آغاز کرنا چاہتا ہوں اور آغاز میں آپ کو یہ بتلا دوں کہ ہمارے ساتھ آج، جیسا کہ آپ ہمارا آج کا محفل مشاعرہ کا جو پوسٹر ہے میرے بائیں جانے آپ کو نظر آ رہا ہے، اس میں جو احباب شامل ہیں میں ان کا فردن پہلے تعارف کروا دوں، اس کے بعد پھر جو جس احباب کی باری ہوگی پڑھنے کے بعد آپ اسٹوڈیو سے جا سکتے ہیں اپنی مصروفیت کے باعث، تاکہ دوسرے لوگ بھی جو انتظار میں ہیں وہ بھی اس میں شامل ہو جائیں. آج کے سب سے پہلے تو میں مخدوم امجد شاہ، چیئرمین اکادمی ادبیات اور پاک ٹی ہاؤس برطانیہ، آج کی نظامت کے فرائض آپ کے سامنے ادا کروں گا. صدارت آج کے اس پروگرام کی ناصر ملک صاحب، چوک اعظم لیا پاکستان سے. ناصر ملک صاحب نہ صرف یہ کہ بہت اچھے شاعر ہیں، مصنف ہیں، لکھاری ہیں اور پبلشر بھی ہیں. تقریباً 1200 کے قریب، اگر میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں، ناصر ملک صاحب جب آئیں گے تو ان سے معلوم کریں گے کہ 1200 کے قریب یہ کتابیں چھاپ چکے ہیں. دنیا بھر میں سینکڑوں بلکہ ہزاروں شعراء اور شاعرات کو متعارف کروا چکے ہیں، ان کی تخلیقات عوام کے سامنے لا چکے ہیں. تو ناصر ملک صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے ہیں. اس کے علاوہ سید انور ظہیر راہبر صاحب جرمنی میں ہوتے ہیں، بہت اچھے شاعر ہیں، میری ان سے ملاقات بھی ہے اور جرمنی میں بھی ان سے ملاقات رہی ہے، وہ بھی آج کے مشاعرے میں شامل ہیں. علاوہ ازیں جناب اقبال قمر صاحب جہلم پاکستان سے، انہیں کون نہیں جانتا، اقبال قمر صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، بہت اچھا شعر کہتے ہیں، ہمارے بڑے محترم دوست ہیں، آپ یہاں شامل ہیں. اس کے علاوہ مدثر حبیب جامی صاحب کا تعلق جھنگ پاکستان سے ہے اور بہت اچھا شعر، نوجوان نمائندہ شاعر ہیں، وہ آج کے مشاعرے میں ہمارے ساتھ شامل ہیں. ندیم عاصم بجنوری صاحب اتر پردیش، انڈیا سے ہمارے ساتھ آج کے مشاعرے میں شامل ہیں. اس کے علاوہ
जिया कुरैशी साहबा इस्लामाबाद पाकिस्तान से आप हमारे साथ आज के मुशायरे में हैं। आसमा मलिक साहबा दुबई से, यूएई से हमारे साथ, सॉरी समिया, मैं गलती से आसमा कह गया हूँ, समिया नाज मलिक साहबा आप हमारे साथ यहाँ शामिल हैं, और एहसन नजीर अकमल साहब दुबई से आप हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल हैं। एक और हमारे मेहमान जो अभी स्टूडियो में लिंक अप नहीं हुए हैं, लेकिन कुछ देर बाद शायद वो आ जाएंगे, शहबाज कमर साहब बहुत अच्छा शेर कहते हैं पाकिस्तान से, वो हमारे साथ यहाँ पर इस मुशायरे में शामिल होंगे। लेकिन मुशायरा के दरमियान में हम एक ब्रेक लेंगे, और उस ब्रेक के बाद फिर जो शोरा कराम या शायरात जो नहीं पढ़ सके होंगे, फिर वो अपनी बारी पर वो पढ़ सकेंगे, जो पढ़ चुके होंगे वो अपनी मसरूफियात के बाइस स्टूडियो से जा सकेंगे। तो ये चंद गुजारिशात हैं जो आप सबके सामने मुझे रखना थी, और आप सबकी इजाजत से, और नासिर मलिक साहब साहिब सदर को जरा स्क्रीन पे लाएं जी, ताकि उनसे बाकायदा मुशायरे का आगाज जो है वो हम कर सकें। जी जी नासिर मलिक साहब इजाजत दें तो आपकी सदारत है जनाब। तो प्रोग्राम का आगाज, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी बिल्कुल आवाज आ रही है सर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप तशरीफ लाए हैं। आपके साथ साथ तो दीगर अहबाब, आपके साथ साथ दीगर अहबाब जो आज के मुशायरे में यहाँ शामिल हैं, उन सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अपने वक्त से, अपनी मसरूफियात से वक्त निकाल कर हमारे साथ यहाँ शामिल हुए हैं। और उम्मीद करता हूं कि आप सब आज के मुशायरे को न सिर्फ ये कि एंजॉय करेंगे, बल्कि आपको इस मुशायरे में दीगर अहबाब से मुलाकात का भी जो मौका फराहम हुआ है, हमें उम्मीद है कि बहुत सारे शोरा कराम एक दूसरे के साथ इसी तरह मिल भी पाएंगे। जी नासिर मलिक साहब। जी, आपका ये मुशायरा ना सिर्फ एक खूबसूरत रिवायत है, बल्कि दोस्तों के लिए बहर मुलाकात का एक बहुत खूबसूरत मौका भी है। और इसके लिए ना सिर्फ मैं आपको, बल्कि इसमें शरीक तमाम दोस्तों को जो है मैं तहसीन पेश करता हूँ, राज तहसीन पेश करता हूँ कि इस मसरूफ़ अहद में वो इतना वक्त निकाल के यहाँ पे तशरीफ़ लाए। और मुझे बहुत खुशी हुई तमाम चेहरों को देखकर, तमाम शख्सियात को देखकर, और ये सब बड़े नाम हैं और बड़े अहम नाम हैं। इन लोगों से मुझे भी हमेशा मोहब्बत रही है, और आज इनमें से कई लोगों को देखने का इत्तेफाक हुआ, शौक पूरा हुआ। आपसे भी बराह रास्त मुलाकात का एक दो मरतबा बात हुई है हमारे दरमियान, जी जी और बड़ा जी खूबसूरत रिश्ता जो है आज महल तक पहुंचा। बहुत खुशी हुई मुझे। जी बहुत शुक्रिया सर। आपकी इजाजत से मैं चाहूंगा कि हमारे अगले जो मेहमान हैं हम उनको यहाँ दावत कलाम दें। मैं इस मुशायरे में हमारे जो मौजूद हैं आज के अगले हमारे मेहमान नदीम आसिम बजनौरी साहब अगर तशरीफ ला चुके हों, तो मैं चाहूंगा कि उनको दावत कलाम दिया जाए। प्रोड्यूसर साहब से, बारी साहब से गुजारिश है कि देखिए नदीम आसिम बजनौरी साहब अगर आ चुके हैं, और वगरना फिर हम आगे चलते हैं। मुझे अगर दिखा दें स्क्रीन पर भी कि कौन कौन साहिबान अभी बाकी रह गए हैं, ताकि फिर उनको उस तरतीब से मैं इंशाल्लाह आगे ले चलूं। सीमी परलाज साहिबा मौजूद हैं हमारे साथ, और मुदस्सर हबीब जामी साहब, और मेरा ख्याल है कि अनवर जहीर राबर साहब आप तशरीफ ला चुके हैं। जी जी कैसे हैं आप, ठीक हैं? जी 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 अल्हम्दुलिल्लाह। जी वालेकुम सलाम। तो मैं यहाँ पर दरखास्त करूंगा हमारे मोहतरम भाई और बहुत अच्छा शेर, नौजवान नुमाइंदा शायर जनाब मुदस्सर हबीब जामी साहब से कि वो अपना कलाम पेश करें। मुदस्सर हबीब जामी साहब का ताल्लुक जंग पाकिस्तान से है। बहुत शुक्रिया शाह साहब, दिली तौर पर मशकूर हूँ आप लोगों का बहुत ज़्यादा। मैं आपकी इंतज़ामिया, इस प्रोग्राम को कामयाब करने वाले तमाम अहबाब, इस क्वारंटाइन की कंडीशन के अंदर जिस तरह आप खिदमत कर रहे हैं अदब की, वो काबिल सताइश है। मैं इस पर आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। जनाब सदर की इजाज़त, बहुत शुक्रिया जी, जनाब सदर की इजाज़त से गज़ल के चंद अशार के आप, बहुत शुक्रिया। आप क्या ये हजूर कराए, आप क्या ये हजूर कराए, दफन उनका गरूर कराए,
سبحان اللہ. अच्छा है भाई, सादा सा है, آپ बहुत अच्छा है. بہت شکریہ جی. آپ کیا یہ حضور کرائے دفن ان کا غرور کرائے. آپ صحرا کے رہنے والے تھے. ہوں. آپ صحرا کے رہنے والے تھے. آپ دریا عبور کرائے. واہ واہ. अच्छा है भाई, बहुत अच्छा है. شکریہ جی. آپ ये صحرا शाह کے رہنے ये والے शाह تھے. साहब ये शाह साहब ने आपको बताया तो नहीं कि मैं लैया का हूँ. سر آپ صحرا کے رہنے والے تھے. آپ جی. دریا عبور کرائے. اور شعر ہے کہ بہت اس عمدہ. کی آنکھ. بہت شکریہ جی. جناب صدر شعر محتاج توجہ ہے کہ اس کی آنکھوں میں بے وفائی تھی. अच्छा है. اس کی آنکھوں میں بے وفائی تھی. بجھتی آنکھوں کو نور کرائے. سبحان اللہ. اس کی खूबसूरत, آنکھوں बहुत میں अच्छा. بے وفائی تھی. بجھتی آنکھوں کو نور کرائے. اپنی بخشش کے واسطے روتی. اپنی بخشش کے واسطے روتی. ایک طوائف کو حور کرائے. अच्छा है. اپنی بخشش کے واسطے روتی. ایک طوائف کو حور کرائے. خود کو دیکھا جو غور سے جامی. خود کو دیکھا جو غور سے جامی. آئینہ چور چور کرائے. آپ صحرا کے رہنے والے تھے. آپ دریا عبور کرائے. ایک اور غزل کے बहुत چند اشعار. खूबसूरत शेर है जानी, बहुत खूबसूरत शेर है. بہت شکریہ سر. بہت شکریہ. بہت اچھا بہت اچھا. بہت شکریہ جی. ایک اور غزل کے چند اشعار ہیں کہ آ گیا تھا میں ایک دھوکے میں. آ گیا تھا میں ایک دھوکے میں. ایک دھوکے میں. خوف آتا ہے مجھ کو سپنے میں. اچھا ہے بھائی, بہت اچھا ہے. آ گیا تھا میں ایک دھوکے میں. خوف آتا ہے مجھ کو سپنے میں. ایک دریا کی بے رخی کے سبب. واہ. ایک دریا کی بے رخی کے سبب. ایک صحرا ہے اب بھی صدمے میں. واہ واہ اچھا ہے. واہ 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 واہ. اچھا ہے. بہت شکریہ جی. ایک دریا کی بے رخی کے سبب. ایک صحرا ہے اب بھی صدمے میں. آرزوئیں بھی قید ہوتی ہیں. آرزوئیں بھی قید ہوتی ہیں. ایک طوائف کے بند کمرے میں. واہ واہ. اچھا ہے. آرزوئیں بھی قید ہوتی ہیں. ایک طوائف کے بند کمرے میں. ایک لڑکی اداس بیٹھی ہے. ایک لڑکی اداس بیٹھی ہے. کیا برائی ہے اس سے ملنے میں. بھائی بہت عمدہ, بھائی بہت عمدہ. بہت شکریہ سر. ایک لڑکی. ایک لڑکی اداس بیٹھی ہے. کیا برائی ہے اس سے ملنے میں. حوصلہ آ بھی جائے تو جامی. وقت لگتا ہے پر نکلنے میں. کیا اچھا کہنا. ہے بھائی, بہت عمدہ ہے. بہت شکریہ عمدہ جی. ہے. ایک دریا کی بے رخی کے سبب. ایک صحرا ہے اب بھی صدمے میں. دو چار اور اشعار کی اجازت جناب صدر اگر اجازت ہو تو. جی ارشاد کیجیے. جی. گلابوں کا وہ دل بہلا رہی تھی. حسینہ باغ میں اٹھلا رہی تھی. واہ. اچھا ہے اچھا بھائی, استعمال بہت کیا. سادہ اور اچھا خوبصورت ہے بھائی. استعمال کیا. بہت شکریہ جی. گلابوں کا وہ دل بہلا رہی تھی. حسینہ باغ میں اٹھلا رہی تھی. میں خود سے بات کرنے لگ گیا تھا. واہ. میں خود سے بات کرنے لگ گیا تھا. میری آواز واپس آ رہی تھی. واہ. اچھا ہے اچھا ہے. بھائی, اچھا ہے, بہت میں عمدہ ہے بھائی. بہت شکریہ مقرر سر. کیجیے. میں خود سے بات کرنے لگ گیا تھا. میری آواز واپس آ رہی تھی. اچھا ہے, یہ بہت عمدہ ہے. بہت شکریہ جی. یہ کس نے جھیل میں کنکر گرایا. یہ کس نے جھیل میں کنکر گرایا. صدا ایک دائروں سے آ رہی تھی. واہ. اچھا ہے. میرا معیار گرتا جا رہا تھا. میرا معیار گرتا جا رہا تھا. وہ مجھ سے دور ہوتی جا رہی تھی. واہ واہ واہ. میرا معیار گرتا جا رہا تھا. وہ مجھ سے دور ہوتی جا رہی تھی. میں اس کے ساتھ تھا. بہت شکریہ جی. میں اس کے ساتھ تھا اور وہ کسی کو. میں اس کے ساتھ تھا اور وہ کسی کو. میرے ہوتے ہوئے اپنا رہی تھی. میں اس کے ساتھ تھا اور وہ کسی کو. میرے ہوتے ہوئے اپنا رہی تھی. آخری شعر ہے
کہ سبھی مصرے بکھرتے جا رہے تھے، سبھی مصرے بکھرتے جا رہے تھے، غزل جو وجد میں اب آ رہی تھی، میں خود سے بات کرنے لگ گیا تھا، میری یہ آواز واپس آ رہی تھی۔ بہت شکریہ شاہ صاحب، بہت واہ واہ، سلامت رہیں، سلامت رہیں۔ مدثر حبیب جامی صاحب، جنگ پاکستان سے بہت بہت شکریہ۔ ملک صاحب دیکھیے میری زمین کتنی زرخیز ہے، کیا کیا ہیرے وہاں سے جنگ نے دیے ہیں۔ تو جنگ سے تو ہمیں ویسے ہی شاہ جی بہت محبت ہے، واہ واہ، جنگ نے بہت بڑے بڑے لوگ دیے ہیں جنگ نے، بے شک بے شک بے شک، اور آج بھی قداور بڑے قداور، اور آج بھی موجود ہیں، اور آئندہ بھی انشاءاللہ آتے رہیں گے۔ ابھی تک جنگ کے ساحر صدیقی کے طلسم سے نہیں نکلے، ابھی تو اور بھی بڑے بڑے، ابھی تو اور بھی بہت باقی ہے۔ ابھی تو وہاں پر جناب جیسے جیسے میری بہت سی ملاقاتیں رہی ہیں، وہاں پر رام ریاض صاحب، شیر افضل جعفری صاحب، اور بہت سے مجید امجد صاحب بنیادی طور پر، اور بھی بہت سے لوگ ایسے وہاں ابھی بھی موجود ہیں، اور آج کل تو ڈاکٹر محسن صاحب وہاں موجود ہیں، ماشاءاللہ بہت خدمتیں کر رہے ہیں یہ سب لوگ۔ صفدر سلیم سیاح صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، پچھلے سال ان کا انتقال ہوا، میری پچھلے سال ہی ان سے ملاقات ہوئی آخری۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو درمیان میں رکھے۔ درویش دوست بھی جنگ سے ہی تعلق رکھتا ہے، توقیر عباس۔ ہاں جی، بے شک بے شک جی، بہت بہت شکریہ مدثر حبیب جامی صاحب۔ انشاءاللہ آپ سے پھر بھی آپ سے ملاقات رہے گی۔ آپ کے کلام کا، آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ۔ آگے بڑھتے ہیں جی،